بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں، قتل حسین میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید کا حکم نہیں تھا، یزید نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ یہ شمر نے، ابن سعد نے، خولی نے، ابن زیاد نے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ معزز اور محترم سامعین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس دن یزید تخت نشین ہوا، اسی دن اس نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یا میری بیعت لی جائے یا ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے، روضۃ الشہداء میرے سامنے کتاب موجود ہے، اور تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 250 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یزید نے ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھا اس کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 ہستیوں سے میرے حق میں بیعت لو۔ اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کے سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ اور جب ولید بن عقبہ کو یہ خط ملا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں اپنے پاس بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 جوانوں کو ساتھ لے کے گئے اور فرمایا تم گورنر ہاؤس کے دروازے پہ رہنا، اگر میری آواز بلند ہو یا میں تمہیں آواز دوں تو تم اندر آ جانا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں گئے تو ولید بن عقبہ جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، عقیدت رکھنے والا تھا، اس نے وہ یزید کا جو خط تھا حضرت امام حسین کو پیش کیا اور کہا حضور زبان زیب نہیں دیتی کہ وہ بات کہوں جو یزید نے پیغام بھیجا ہے، آپ خود اس کا خط پڑھ لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور یزید فہو فاسق فاجر شارب الخمر، وہ فاسق فاجر اور شراب پینے والا، وہ زانی، وہ ستیلی ماؤں بہنوں سے نکاح کرنے والا یزید، مجھے اس کی بیعت سے انکار ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے جب کہا نہیں کروں گا تو مروان جو اس کے پاس ولید بن عقبہ کے پاس تھا، اس نے کہا کہ اس کا سر کاٹ دو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، حسین کو جانے نہ دینا۔ اس وقت جو الفاظ تھے ولید بن عقبہ کے گورنر مدینہ کے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا اے مروان، کل قیامت کے دن قاتلین حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 245۔ ولید بن عقبہ کو یہ پیغام جو یزید کا تھا، مروان بھی وہی کہہ رہا تھا، لیکن اس نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ شروع سے یزید چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا بیعت ہو یا قتل حسین ہو، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نظر سے یہ بات نہیں گزری، ہم نے پڑھا نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ یزید جو ہے وہ بدبخت جو تھا، اہل بیت اطہار کا دشمن تھا، اور اسی دشمنی کی وجہ سے وہ ہمیشہ عذاب علیم کا مستحق رہے گا۔ اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، میرے قبلہ عالم حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی ذات بابرکات پر، آپ فرمایا کرتے تھے کہ چلو تم دعا کرو کہ یا اللہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرنا۔ جب تم یہ بات کہو گے نا تو کبھی بھی یزید کے حامی یہ بات نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، جینا اور مرنا ہمارا ان کی غلامی میں ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔